نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان الہی ہے، اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر اختلاف کرو کسی چیز میں تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اس آیت کے مطابق ایک مسلمان اللہ کا پہلے بندہ ہے، باقی جو کچھ بھی وہ ہے بعد میں ہے۔ پھر اس کی پرسنل لائف ہو یا سوشل لائف ہو یا پولیٹیکل سسٹم آف اسٹیٹ، وہ منمانی نہیں کر سکتا۔ اسے قرآن اور سنت کی گائیڈ لائنز کو سیکھنا اور فالو کرنا فرض ہے، اور کسی بھی لیول پر اگر کوئی ڈسپیوٹ یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو غیر مسلموں کے طور طریقوں پر چل کر مسئلے کا حل نہ کر کے اسے ہر حال میں فرمان الہی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں جا کر ہی مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا، اور وہی طور طریقے اختیار کرنے پڑیں گے جو قرآن اور حدیث میں 1400 سال پہلے ڈسکرائب ہو چکے ہیں۔ منمانی کرتے کرتے اور ماڈرن دنیا کے طور طریقوں نے ہم کو ذلیل اور رسوا کر ڈالا ہے، اور آج حالت یہ ہے کہ ہم لوگ لگاتار آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی فلسطین کے لوگ پہلے ہی بے گھر بے وطن اور پریشان حال تھے، اور ان کے بہاف پر سو کالڈ کچھ گروپس نے اسرائیل پر بنا سوچے سمجھے اچانک جو حملہ کیا، اس پر بہت سے مسلمان خوش ہوں گے جن کی حالت اس غبارے کی طرح ہے جس میں ڈھیر ساری ہوا بھری ہو، بس ایک پن کی ضرورت ہے، ساری ہوا نکل جائے۔ نہ دین کے اصول پتہ ہیں، نہ گائیڈ لائنز پتہ ہیں، نہ بوڑھے بچے اور عورتوں کی پرواہ کہ جب ان کا اپوننٹ ریئیکٹ کرے گا تب آپ نے ان کی سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ اس سے وہ لوگ جو بھی لڑائی کہتے ہوں وہ قرآن یا سنت کے مطابق تو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا سبب پر کریٹ کی ہے۔ یہاں نارمل کورس میں میریکلز نہیں ہوتے۔ لڑائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی رضی اللہ عنہ نے ان سے بہت زیادہ لڑی ہیں، مگر جوش میں نہیں، ہوش حواس میں رہ کر اور ایمان اور اللہ پر توکل کے ساتھ، ایک اسٹریٹجی کے ساتھ اور پوری سچویشن کے اسسمنٹ کرنے کے بعد، اور سب سے اہم بات کہ کوئی منمانی نہیں، صرف اسلامی گائیڈ لائنز کے مطابق اور اسلامی اخلاق کے ساتھ اور پوری جنگی ساز و سامان کے ساتھ۔ ان میں سے کون سی بات ان لوگوں میں پائی جاتی ہے، ذرا غور تو کریں۔ اب آپ اس سلسلے میں بے حد کیٹیگوریکل اور امپورٹنٹ آیت کے بارے میں جان لیجئے جو اس طرح کی جنگ کے بارے میں ہے۔ ارشاد الہی ہے، اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور اسے معلوم ہے کہ ابھی تم میں کمزوری ہے۔ اگر تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب ہوں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 66۔ یہ سورت مدینہ میں 2 ہجری کے لگ بھگ نازل ہوئی۔ اس میں ذکر ہے کہ جنگ بدر اور جنگ احد کی لڑائی ان صحابی رضی اللہ عنہ اجمعین جو ہجرت کرنے والے مہاجر اور مدینہ کے انصار سابقون الاولون نے لڑی، جو ایمان کے ٹاپ لیول پہ تھے۔ ان کی گائیڈ لائنز 10 ورسز 100 کی تھیں، مگر بعد میں اسلام
لانے والوں کا وہ لیول ایمان کا نہ تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امینڈمنٹ کرتے ہوئے 10 ورسز 20 کر دیا۔ اور دھیان رہے وہ صحابی رضی اللہ عنہ پھر بھی ہم آپ سے بہت اونچا ایمان رکھنے والے، صبر کرنے والے، بے حد نیک مسلمان اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، جو کہ ہم نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اگر اپوننٹس کے مقابلے میں فلسطینی لڑاکوں کی نہ صرف نمبر بلکہ آرمی پاور، ڈپلومیٹک سیٹ اپ اور ڈیفنس سسٹم لیس دین 50% ہو تو لڑائی لڑنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ اور یہ صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین کی گائیڈ لائنز ہے، دھیان رکھیے، جن کے مقابلے ہمارے میں کتنا ایمان ہے ہر کوئی خود چیک کر لے۔ یہ تو قرآن کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد 13 سال مکہ میں رہے، وہ اور ان کے صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین ٹارچر کیے جاتے رہے مگر صبر ہی کرتے رہے۔ کبھی صحابیوں نے چاہا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ غور کیجئے کیوں؟ بات پھر گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے کہ پاور آف نمبر اور ڈیفنس سسٹم اور پولیٹیکل سیٹ اپ اور ڈپلومیٹک سیٹ اپ جب تک اسٹیبلش نہ ہو تو جنگ نہیں کی جاتی۔ انہوں نے 13 سال صبر کیا اور اللہ کے حکم کا انتظار کیا، اور اجازت ملتے ہی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے وہ کارنامہ کر دکھایا جو دنیا جانتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا لینے میں ہی بھلائی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں آنے والے وقت کی ایکوریٹ پریڈکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کر پانے کی کسی اور کی ہستی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے حالات اور طرح طرح کے آنے والے فتنوں کے بارے میں حدیثوں کے ذریعے اتنا کچھ بتا دیا ہے کہ جو اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکنا کوئی سمجھداری نہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سال بھی ہوگا اس کے بعد آنے والا سال اس سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو۔ السلسلہ حدیث نمبر 2705۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اب قیامت تک اچھے دن آنے والے نہیں، اور خاص طور سے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دنیا کے حالات کمپلیکیٹڈ ہوتے جائیں گے۔ ایسے میں ہم اگر اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر غیروں سے رہنمائی حاصل کریں گے تو گمراہ ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہر کنٹیکسٹ میں آئیڈیل ہے، جسٹیفائیڈ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذریعے انڈورسڈ ہے۔ جو حالات فلسطین کے چل رہے ہیں وہ ہمارے سو کال مسلمان لیڈرز کے پاسٹ میں کیے گئے غلط فیصلوں اور خود وہاں کے عوام پاسٹ میں اسرائیلی ریفیوجیز کے لیے ایموشنل ہو کر ہمدردی میں طرح طرح کا سپورٹ یہودیوں کو جو انہوں نے کیا، اور قرآن میں ان کا نیچر، ان کی مکاری اور چالاکی جو بیان ہوئی اسے اوور لک کر دیا۔ اور آج حال یہ ہے کہ فلسطینیوں کا اپنا وجود خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہودیوں کی نس نس بیان اسی لیے کی تھی کہ ان سے ہوشیار رہنا، مگر ایسا ہو نہیں سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پالیٹکس اور ڈپلومیسی صلح حدیبیہ کی طرح نہ سیکھی، دین کے اصولوں پر کوئی کمپرومائز نہ کرنا یہ نہ سیکھا، اخلاق، محبت، آپسی بھائی چارہ نہ سیکھا، جنگ کے اصول اور گائیڈ لائنز نہ سیکھی، تو ہم نے سیکھا ہی کیا ہے؟ ہم تو کرسچنز اور جیوز سے دوستی کرنے والے اور ان کو اپنا آئیڈیل بنانے والے نام کے مسلمان ہیں، اور ستم یہ ہے کہ ان سے ہزاروں سال سے بار بار دھوکہ کھانے کے بعد بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی ہیں۔ خدا کے لیے سنبھل جائیں، ابھی بھی وقت ہے، ادھر ادھر نہ بھٹکیں، اور 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی رضی اللہ عنہ کے طریقے پر واپس جائیں۔ انشاءاللہ وہیں سے روشنی اور راستہ جو ہم بھٹک گئے ملے گا۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔